پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان لوگوں کا رعب دور کرنے کے لیے فرمایا تخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، تم یہودیوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم کیا کرو، ہاں تم اللہ سے ڈرو، اللہ حقدار، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی کیا بتلا دیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حائل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں۔ میں نے اس سے پہلے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ چوکنا رہنا الگ بات ہے، خبریں لینا الگ بات ہے، لیکن خبریں اتنی بیان کرنا اللہ کو بھول کر اور صرف غیر اللہ کی اتنی، یہ تیاری ہے، وہ بم ہے، یہ میزائل ہے، فلانا ایسا ہے، ایسی اسکیم ہے، ویسا ہے، کہ ڈر دل میں بیٹھ جاوے۔ وہ ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کا ہونا چاہیے، وہ ڈر مخلوق سے پیدا ہو جاوے اگر، تو یہاں اللہ خود تم کو مارے گا۔ کیوں؟ ایمان گیا۔ ایمان نام ہے خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام، کہ اللہ سے امید بھی رکھے کہ میرے کام اگر کوئی آئے گا تو اللہ ہی آئے گا، اور وہ خالق ہے۔ اور یہ جو کچھ دنیا میں ہے، یہ فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان کے چیلے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق۔ کیا یہ؟ اور مخلوق ساری مل کر ایک خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کریٹر ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لاسٹ میں لا کر باپ کو غصہ آئے تو، یا ماں کو غصہ آئے تو کیا بولتے؟ چپ بے۔ اپنے بیٹے کو کیا بولتے؟ ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کچھ نہیں ہے، ماں باپ کچھ نہیں ہے، ان کے مرہون منت ہے، ہر چیز میں ان کے مرہون منت ہے۔ اب ان کی کمائیوں پر چلے گی گاڑی، ان کے مہربانی کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کریٹر ہے بھائی، مجازی ہی صحیح۔ تو لاسٹ میں بات کیا آتی؟ چپ بیٹھ۔ گاؤں کھیڑے میں تو بہت گندے الفاظ بھی بولتے ہیں اس کے لیے، لیکن ہمارے یہاں کیا بولیں گے؟ ارے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، ہاں بہت پخ پخ مت کر، زیادہ مت بول، بہت اڑ مت، ہم نے پیدا کیا ہے تیرے، بولتے ہیں نا۔ تو لاسٹ پوائنٹ کیا آتا ہے؟ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، اور وہ تو حقیقی ہے، اسی نے پیدا کیا فرعون، حامان، شداد، نمرود، آج کے کل کے چھوٹے بڑے، ہے نا۔ تو اس کے سامنے کیا چلے گی؟ اس لیے مومن چوکنا تو رہے، دیکھے تو صحیح، لیکن اگر ڈر آ گیا مخلوق کا دل میں اور خالق کا نکل گیا تو یہاں اللہ ہی مارے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاں یاد آیا، اچھا ہو، فذوقوا عذاب فبشرہم بعذاب علیم، گزشتہ آیتوں میں آیا تھا نا، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب، وہ بھول گیا تھا میں، وہ خوشخبری ہے دردناک عذاب کی کیسے ہے؟ تو اچھی چیزوں کی جنت کی خوشخبری ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں نا، ہاں بہت اڑ رہا تھا، لے چک ابھی اپنے کیے کا مزہ۔ کیا بولتے ہیں؟ مزہ چک۔ مزہ ہے کہ سزا ہے؟ وہ سزا ہے، لیکن جب طنز کے ساتھ، تانے کے ساتھ، چبھانے کے ساتھ بولا جائے گا تو وہاں پر خوشخبری کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ وہ ہے اللہ کا انداز۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چڑ جائے کہ تو اب مجھ سے زیادہ مخلوق سے ڈرنے لگ گیا، تو تو مومن ہی کہاں بچا، ہے نا۔ مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے تو کہا کرتے تھے انگریزوں کے مقابلے میں، کیا کہتے تھے؟ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف۔ کیا ڈر ہے؟ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اللہ کافی ہے۔ ابراہیم کو کون کافی ہوا تھا نمرود کی آگ میں؟ اللہ کا۔ موسیٰ کو کون کافی ہوا تھا فرعون کی حکومت کے مقابلے میں؟ اللہ ہی کافی ہوا تھا نا۔ ہمارے نبی کو تمام دشمنوں کے مقابلے میں کون کافی ہوا؟ اللہ ہی کافی ہوا۔ اس لیے اس آیت کے اخیر میں ان کنتم مؤمنین فاللہ احق ان تخشوا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، کیا تم یہ سپر پاوروں سے ڈرتے ہو؟ وہ وہاں کے سپر پاور تھے، دلے دلالی کرتے تھے، وہ ہتھیار بیچنے کا، دو بھائیوں کو لڑانے کا، قبیلوں کو لڑانے کا، چودھری بننے کا، دکشنا کھانے کا۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، سپر پاوروں کا کام وہی۔
تو اتخشونہم، اللہ فرماتے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ سمجھ میں آیا؟ ان کنتم مؤمنین، یہ کب ہوگا؟ اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر نام کے مسلمان اور اندر سے تو نکل ہی گیا ایمان، تو پھر تم لوگوں سے ڈرو گے، پھر اللہ سے نہیں ڈرو گے۔ اس لیے یہ فرمایا، بتلا دیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حائل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ ہی سے ڈرے گا اور احکام شریعت کو پورا جتنا اس کے بس میں ہے کرے گا پورا۔ سمجھ میں آیا؟